اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سننے جا رہے ہیں ایک اہم اور بصیرت افروز سلسلہ کہ جس کا عنوان ہے پیارا گھر، جو کہ معروف عالم دین آیت اللہ حسین مظاہری کی مجالس پر مشتمل ہے۔ آئیے دل و دماغ کو متوجہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں پیارا گھر، تاکہ ہمارے گھر واقعی خدا کے نور سے منور ہو سکیں۔ آج انشاءاللہ اس کتاب کا ہم 3rd پارٹ پڑھیں گے۔ پچھلے 2 پارٹس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام پیارے گھر میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے کی ایک بہت بری چیز شادی میں زیادہ جہیز کی رسم ہے، یعنی وہ جہیز کی جو خلاف شرع ہے، یعنی وہ جہیز کی جو فضول خرچی میں شامل ہے، وہ شادی میں رکاوٹ بھی بنتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیٹی کی عمر 30 سال ہو چکی ہے، مگر باپ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ باپ اتنا جہیز مہیا نہیں کر سکتا جتنا جہیز اس کی ہمسائے لڑکی لے گئی۔ باپ محسوس کر رہا ہے کہ اس کی بیٹی کی عمر 20 سال ہوئی اور خواستگاری کے لیے لوگ بار بار آتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ معذرت چاہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ ہاں کہے گا تو اتنا جہیز کہاں سے دے گا۔ اب تو وہ اس حالت میں ہے کہ کم سے کم جہیز بھی مہیا نہیں کر سکتا۔ جہیز ہونا چاہیے، مگر کتنا اور کیا چیز؟ ایسا جہیز کہ جس کو اگر خود دے سکتا ہے تو خود دے، اگر خود نہیں دے سکے تو اس حکومت اسلامی کو چاہیے کہ وہ دے۔ اگر حکومت اسلامی بھی نہ دے تو تمام لوگوں پر لازم ہے کہ وہ جہیز ضرور مہیا کریں۔ جو کچھ ضروریات زندگی میں سے ہے وہی جہیز ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا۔ جب یہ طے ہوا کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوگی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مردوں اور 1 خاتون کو جہیز تیار کرنے کے لیے بازار بھیجا کہ جو 17 چیزیں لے کر آئے، جو عموماً 63 درہم کی مالیت کی تھیں۔ اس وقت سکہ صرف درہم کی شکل میں تھا۔ ان 17 چیزوں میں سے ایک چادر تھی، چادریں نہیں تھیں، اور نہ تو وہ چادر ایسی تھی کہ جس کے پہننے سے ایک خاتون پہ حرف آتا ہو، یا ایسی بھی نہیں تھی کہ بدن نظر آتا ہو۔ علاوہ ایک برقع اور ایک قمیض، یہ پیراہن بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فقیر کو دیا، اور انہی پرانے کپڑوں کے ساتھ کہ جو روزانہ پہنتی تھی مولا علی علیہ السلام کے گھر آئیں۔ صبح باپ آئے اور پوچھا، اے فاطمہ تمہاری قمیض کہاں ہے؟ جواب دیا کہ راہ خدا میں دے دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ تم نے پرانی چادر کیوں نہیں دی؟ تو فاطمہ نے جواب دیا، اس لیے کہ خداوند عالم فرماتا ہے جب میری راہ میں دیتے ہو تو وہی دو جس کو تم پسند کرتے ہو، لہٰذا میں نے اپنے پیراہن کو راہ خدا میں دے دیا۔ ایک گوسفند کا چمڑا، فرش کے طور پر ایک جوڑا رضائی، لیکن اس کی روئی خرمے کے چھلکوں کی تھی، ایک مٹی کے پیالے، ایک مٹی کا کوزہ، مٹی کا ایک بڑا کوزہ۔ جہیز اتنی مقدار کا تھا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ اچھی طرح دل کی آنکھوں سے اس جہیز کی طرف دیکھیں۔ اس کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگاہ خداوندی میں عرض کیا، خدایا تو اس جہیز کو مبارک قرار دے کہ جو زیادہ تر مٹی سے ہے، جہیز ایسا ہو کہ جو ضرورت کے مطابق ہو۔ افسوس کیا کریں اس مصیبت کو معاشرے سے کیسے دور کریں۔ دلہن کا بکس جہیز سے پر نہ ہو تو وہ رات ماں کے لیے قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، اور دوسری طرف جب ہم نظر کرتے ہیں کہ داماد کی ماں جب دیکھتی ہے کہ دلہن کا بکس پر نہیں تو وہ اویلا مچاتی ہے۔ بعض اوقات بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس جہیز کو واپس کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹی 30 سال کی عمر تک شوہر کے گھر جانے سے قاصر رہتی ہے، مجبور رہتی ہے۔ مالدار حضرات سے عرض کرتا ہوں آپ جہیز دیں، لیکن اس مصیبت کے لیے نہیں۔ کسی زمانے میں یہ فریزر، واشنگ مشین، ٹی وی، فریج اور اس طرح کی دوسری چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن کسی نے ایک چیز ایجاد کی تو دوسرے نے دوسری مصیبت کا اس میں اضافہ کیا۔ اب تو اتنی مصیبتیں پیدا ہو گئیں کہ آدمی شادی کے بارے میں سوچنا ہی مشکل سمجھتا ہے۔ آپ جہیز دیں، لیکن لڑکی کو داماد کے ہاں روانہ کرنے کے بعد آرام سے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ایک دکان اس کے نام الاٹ کر دیں۔ خدا کے لیے مصیبتیں معاشرے میں پیدا نہ کریں۔ یعنی میرا کہنا ہے کہ آپ ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے غربت اور فقیر کی بیٹی پوری عمر گھر میں رہ جائے، وہ بھی شوہر کا گھر دیکھ سکے۔ اگر اس کی بیٹی کی شادی نہ ہو تو یہ ایک خلاف شرع کام ہے، اور یہ جہیز کہ جو آپ اتنی مقدار میں دیتے ہیں کہ آپ خیال کرتے ہیں اچھا ہے، جبکہ
یہ اچھا اور مبارک نہیں ہے، خصوصاً اس وقت کہ جب دلہن بخیل ہو کہ کوئی بھی ان کے مال و اسباب میں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ استعمال وہی شوہر کے گھر کے پرانے برتن ہی ہوں گے۔ اگر کوئی ہاتھ لگانے کی کوشش کرے تو ادھر سے آواز بلند ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جہیز 100 سال رہے کہ آثار قدیمہ میں شمار ہو جائے۔ چھٹی مصیبت مکان ہے۔ آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ شہر دیہاتیوں تک یہ مرض پھیل چکا ہے کہ لوگ بہن بھائی باپ بیٹا آپس میں مل جل کر بیٹھنے کو تیار نہیں، بہو ساس کے ساتھ اور ساس بہو کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار نہیں۔ مکان علیحدہ ہونا چاہیے، اگرچہ وہ کرائے کا ہی کیوں نہ ہو، اور یہ مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل ہے جو نوجوانوں کو شادی نہ کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اس کی آمدنی اتنی نہیں کہ جتنے اس کے اخراجات ہیں، بلکہ آج کل جب خواستگاری کے لیے جائے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مکان ہے یا نہیں۔ یہ سوال نہیں ہوتا کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں۔ اگر دیندار نہ ہو، اخلاق نہ رکھتا ہو تو کل یہی مکان اس دلہن کے لیے جیل بن جاتا ہے۔ گھر کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے زمانے میں اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک گھرانے میں 4 بہویں تک ساتھ رہتی تھیں اور وہ گھرانہ خوشحال بھی رہتا تھا۔ آج کل مکان کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آرام طلب ہو گئے ہیں۔ عصر حاضر کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہی ہے۔ اصفہان کے ایک بزرگ علماء میں سے ایک عالم نے مجھے بتایا کہ ایک دن میرے پاس ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا کہ میرے ماں باپ میری شادی نہیں کرتے، وہ آپ کے زیادہ معتقد ہیں، مہربانی کر کے آپ ان کو نصیحت کریں تاکہ وہ میری شادی کریں۔ آقا کہتے ہیں کہ ایک دن صبح سویرے میں ان کے گھر جا پہنچا، بہت احترام کرتے تھے۔ میں تعجب میں پڑ گیا کہ آج وہ ہمارے گھر میں کیوں اور کیسے۔ بہرحال میں نے اس خاتون کے لیے ایک مجلس پڑھی۔ 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد ماں نے جواب دیا، حاجی صاحب جب تک میں زندہ ہوں بہو اس گھر میں تو نہیں آ سکتی۔ پھر میں لڑکے کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بس تم دعا کرو کہ خاتون مر جائے۔ حالت یہاں تک پہنچی ہے، خاتون تیار نہیں کہ اس کے گھر میں بہو آئے، اسی طرح آنے والی بہو بھی تیار نہیں کہ وہ ساس کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ اس طرح ایک مشکل مسئلہ لڑکی اور لڑکے کا سبق پڑھنا ہے، خصوصاً لڑکے کا پڑھنا۔ فردوسی نے ایک کہانی بنائی ہے، اس میں کہتا ہے کہ رستم 7 طبقوں کو یا ان 7 مشکلوں کو دور کرے پھر جا کے شادی کر سکتا ہے، پھر کہیں اس کے گھر دلہن آ سکتی ہے۔ کیا یہ مشکل ختم ہو سکتی ہے؟ کیا یہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں؟ امکان ہے یا نہیں؟ ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ سلسلہ ختم ہوتا نظر ہی نہیں آتا۔ ابتدائی لڑائی شوہر بیوی میں شروع ہوتی ہے۔ کس قسم کی لڑائی؟ پرتعیش زندگی ایک قسم کا جھگڑا ہے۔ جب ہم بیوی اور شوہر کی لڑائی کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ ایک جوڑا کپڑوں میں گزارا کرنے کو تیار نہیں، بلکہ ہر گھنٹے کے بعد دوسرے لباس کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی ایک محفل میں ایک جوڑے پر گزارا کرنے کو بالکل تیار نہیں، دوسری محفل کے لیے دوسرے کپڑے لازمی ہیں۔ اسی طرح اگر دن میں کئی محفلوں میں جانا ہو تو کئی جوڑوں کی ضرورت، چونکہ کئی جوڑے نہیں ہیں پس لڑائی شروع۔ شوہر کہتا ہے اتنے کپڑے اگر تیرا باپ تیرے ساتھ دے دیتا تو اچھا تھا۔ بیوی، نہیں، میرے والد نے تو مجھے تیرے حوالے کیا، کپڑے تمہیں بنانے ہیں۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، شوہر سے کپڑے طلب کر رہی ہے۔ اسی ابتدائی مہینے میں شوہر سے سونا طلب کر رہی ہے۔ اب اسی ابتدائی مہینے میں بات یہاں تک پہنچی کہ بیوی کہتی ہے کہ میں وثیقہ فروخت کر کے کپڑے خریدوں گی، میرا وثیقہ میرے حوالے کر دو، میں سونا خریدنا چاہتی ہوں، وہ تو میرا حق ہے، جہاں چاہوں میں خرچ کر سکتی ہوں۔ اگر میں اپنے لیے زینت کی اشیاء خریدوں تو اس میں تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق بنتا ہے؟ اگر اس پر اکتفا ہو پھر بھی ٹھیک۔ یہاں پر طلب ختم نہیں ہوتی بلکہ طلب کا اضافہ بڑھتا جاتا ہے۔ بقول ایک صاحب کے کہ جوان اگر شادی نہ کرے تو اس طرح ہے گویا وہ ٹوپی نہ پہنے ہوئے ہو، جب شادی کرتا ہے گویا ایک اچھی ٹوپی اس کے سر پر رکھی جاتی ہے۔ مگر ہماری روزمرہ کی زندگی اس حد تک آ پہنچی ہے کہ اگر کوئی شادی کرے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سر پر ایک عجیب مصیبت آ گئی ہے۔ اب کہنے لگتا ہے کہ اے کاش میں شادی ہی نہ کرتا۔ جو کچھ عرض کیا وہ اجتماعی مصیبتیں ہیں اور معاشرے کے لیے سرطان کی حیثیت، لیکن ان کا علاج آسان ہے۔ قرآن مجید کی 1-2 آیتیں ہیں، اگر معاشرہ ان پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر اس سرطان سے نجات حاصل کرنا بہت ہی آسان اور ان مصیبتوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 سے 67۔ اور خدائے رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، جب جاہل ان سے جہالت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام، تم سلامت رہو، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں۔
ان کا خرچ ان کے درمیان اوسط درجے کا رہتا ہے، یعنی مومن وہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتا ہے تو اسراف نہیں کرتا ہے، پرتعیر زندگی نہیں گزارتا۔ اگر انسان فضول خرچی سے کنارہ کشی اختیار کرے، اگر انسان پرتعیر زندگی سے بچے، پھر انسان ان مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، ان مصیبتوں سے نکل سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک جوان اپنی تعلیم جاری رکھتے ہوئے ازدواج بھی کر سکتا ہے۔ عام طور پر ایک پڑھنے والا جوان شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ معاشرے میں مصیبتیں زیادہ ہیں، معاشرے کو اسراف، دوسرے قسم کے امراض نے گھیر رکھا ہے۔ اگر اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، میانہ روز زندگی گزارے تو وہ یونیورسٹی بھی جا سکتا ہے اور شادی بھی کر سکتا ہے۔ انسان کو اپنے اخراجات میں بخیل نہیں ہونا۔ اسلام بخیل انسان کی بھی مذمت کرتا ہے، جیسے کہ قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں ہے کہ جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل و کرم سے کچھ دیا ہے اس میں بخل کرتے ہیں، وہ ہرگز اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، بلکہ یہ ان کے حق میں بدتر ہے، کیونکہ جس مال کا بخل کرتے ہیں عنقریب ہی قیامت کے دن طوق بنا کے ان کی گردن میں ڈالا جائے گا، اور سارے آسمانوں اور زمین کی میراث خدا ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ قرآن پاک یہاں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے مال و دولت کو اپنے بال بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، ان کو سہولتیں فراہم نہیں کرتے، وہ لوگ اچھا کام نہیں کر رہے بلکہ برا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ بخیل کا مال کہ جسے وہ بچا کے رکھتا ہے قیامت کے دن طوق کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ شخص اس طوق کے ساتھ حشر کے میدان میں حالت رسوائی میں کھڑا ہوگا۔ بس اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بخل ایک بری چیز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بال بچوں کو سہولت فراہم نہ کرے، اگر کوئی شخص ہمیشہ اپنی زبان پر نہیں ہے کا ورد کرتا رہے، بیوی سوال کرے کہے نہیں ہے، بیٹا مانگے تو کہے نہیں ہے، بیٹی مانگے تو کہے نہیں ہے، جب آہستہ آہستہ نہیں ہے کی عادت بڑھ جائے گی تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس سے پوچھا جائے گا ایمان رکھتے ہو تو نہیں کا ہی جواب ملے گا۔ قرآن کہتا ہے بخل نہ کرو۔ اگر بخل کے بارے میں اس آیت کے علاوہ کوئی روایت نہ ہوتی تو بھی کافی تھا کہ ہم بخیل نہ ہوں۔ معاشرے میں انسان کو چاہیے کہ بخیل نہ بنے، انسان کو چاہیے کہ اپنے بال بچوں کے علاوہ دوسرے محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرے۔ کیا ہم اس بات پر آمادہ ہیں کہ قیامت کے دن خداوند تعالی ہمارے گھر، ساز و سامان، پیسے اور دوسری چیزوں طوق کی شکل میں ہماری گردن میں ڈالے، ہم حالت رسوائی میں محشر کے میدان میں کھڑے ہوں؟ اور برادران عزیز، بخل ایک غلط فعل ہے، لیکن دوسری طرف عیاشی اور پرتاش زندگی بھی غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی معاشرے میں فضول خرچی ہو، عیاشی ہو، آرام طلبی ہو تو وہ معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، پھر وہ معاشرہ برائیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 میں یہ بیان ہے۔ مثلاً سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے تو انسان ایک دم ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو مصیبت اور آفت ابھی معاشرے میں رائج ہے، فضول خرچی، یہ اس سیلاب اور زلزلے سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تم خود بتاؤ، سیلاب اور زلزلے خطرناک ہیں یا پرتعیر زندگی یعنی فضول خرچی؟ قرآن کہتا ہے فضول خرچی گویا ایک برے انجام کی نشاندہی ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 41 سے 46 اور بہت سے پچھلے لوگوں میں سے اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا مصیبت میں ہیں، دوزخ کے شعلوں کھولتے ہوئے پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ خوش آئند۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں خوب عیش اڑا چکے تھے۔ یعنی بائیں ہاتھ کے اصحاب کتنے بخت ہیں، یہ لوگ جہنم میں دردناک عذابوں میں مبتلا ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دنیا میں عیاشی کرتے تھے، ان کی پرتعیر زندگی اور عیاشی سبب بنی کہ دنیا میں گناہ کے بعد گناہ میں مبتلا رہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ پیغمبروں نے ان لوگوں کو ان کے راستے پر چلنے سے منع کیا ہے۔ کن لوگوں کے؟ وہ لوگ کہ جو عیاشی میں مبتلا تھے۔ ایک آیہ شریفہ ہے سورہ سبا آیت نمبر 34، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے عیش پرست لوگ یہ ضرور بول اٹھے کہ جو احکام دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم ان کو نہیں مانتے۔ اگر اسراف اور عیاشی کے لیے اس آیت کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو تو بھی یہی آیت اسراف سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ ہماری زندگی میں عیاشی اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ کتاب معراج السعادہ میں ہے، ایک بخیل شخص اتنا بخیل تھا کہ کچھ گھی بوتل میں ڈال دیا کرتا تھا، اور جب دسترخوان بچھتا تو وہ بخیل اپنے بچوں سے کہتا کہ بچوں، روٹی کو اس بوتل سے چھو کر گھی کے ساتھ روٹی کھا لو۔ ایک دن اتفاق سے اس کو سفر پہ جانا ہوا،
بوتل صندوق میں رکھ کے تالا لگا کے چلا گیا۔ بچوں نے دیکھا کہ ابھی باپ نہیں آیا تو سب مل کر روٹی لے کے صندوق کے قریب گئے اور روٹی کو قفل سے لگا کر کھانا چاہتے تھے۔ اچانک ان کا باپ پہنچا، ایک لکڑی اٹھا کر ان کے سروں پہ ماری، کہنے لگا ایک دن بغیر گھی کے روٹی نہیں کھا سکتے۔ اگر بخل کی زندگی ہو تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ بخیل انسان ایک پست قسم کا انسان ہوتا ہے، نیند اس کے لیے حرام ہوتی ہے، آرام اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر راحت کی زندگی کون سی؟ راحت کی زندگی وہ ہے کہ انسان جو کھانا چاہتا ہے وہ اس کے پاس ہو، رہنے کے لیے مکان ہو، پہننے کے لیے لباس ہو، یہی راحت کی زندگی۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اصحاب کے ساتھ سفر پر چلے گئے۔ ایک چرواہے کے پاس پہنچے، اس سے دودھ مانگا، اس نے انکار کیا۔ حضرت نے کہا خدا تجھے اتنا دے کہ تو حساب ہی نہ کر سکے۔ دوسرے چرواہے کے پاس گئے، دودھ مانگنے پر بہت احترام کے ساتھ جتنا دودھ اس کے پاس تھا پیش کیا۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خداوند عالم تجھے اتنا دے کہ تو کسی کا محتاج نہ رہے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اس سے تو بہتر پہلی والی دعا تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس میں سوائے مصیبت اور درد سری کے کچھ نہیں۔ وہ چیز کہ جس سے انسان دنیا میں خوشحال رہے بہتر ہے۔ یہ وہ زندگی ہے کہ جس میں مرد اور بیوی اعصابی بیماری نہیں رکھتے، اس میں بے سکونی نہیں۔ بقول امیر المومنین علیہ السلام زندگی آسودہ ہو پرتعیش نہ ہو۔ اگر زندگی پرتعیش ہو جائے تو پھر مردوں کی گردن شکست اور بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ خلاصہ بحث کہ ہماری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں انقلاب پیدا کرنا چاہیے، تبدیلی لانا چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق پہ نظر ثانی کرنی ہے۔ پہلا قدم شادیوں سے ہونا چاہیے۔ ہم آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے ان مصیبتوں اور لعنتوں سے اپنے آپ کو آزاد کرائیں۔ ہماری زندگی ایک تعمیری زندگی ہونی چاہیے، نہ کہ عیاشی کی زندگی۔ آپ جانتے ہیں مسلمان کس وقت خوشحال زندگی گزار سکتا ہے؟ اس وقت کہ جب وہ گھر رکھتا ہو، ایک گھر دوسروں کے لیے بھی خریدے، ایک متوسط زندگی رکھتا ہو، دوسروں کے لیے بھی متوسط زندگی فراہم کرے۔ برادران عزیز، جس طرح ہم مادی چیزوں کے محتاج ہیں، اسی طرح روحانی چیزوں کے بھی نیاز مند ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جسمانی اعتبار سے اپنی ضروریات کو پورا کریں اور ایک خوشحال زندگی گزاریں، لیکن اس سے زیادہ اہم ضرورت روحانی ہے۔ البتہ روحانی ضرورت کھانا پینا، اچھا گھر، اچھی بیوی، اچھا شوہر نہیں ہے۔ ہماری روحانی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک مظلوم کی فریاد کو پہنچیں، ایک فقیر کی فریاد کو پہنچیں، کم از کم ایک سال میں ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی شادی کرا سکیں، جیسا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر پھٹی تھی، اس کے باوجود بہت سی چادریں دوسروں کو دیا کرتے تھے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام پھٹا لباس پہنتے تھے لیکن باوجود اس کے دوسروں کو لباس دیتے تھے۔ فدق کی جاگیر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت تھی، لیکن پیراہن اونی دھاگے کا بنا ہوا تھا۔ مشہور ہے کہ ایک تاجر اپنی بیوی کے ساتھ مرحوم آیت اللہ صدر کے پاس آیا۔ یہ تاجر آقا کی بیٹھک میں چلا گیا اور اس کی بیوی زنان خانے چلی گئی۔ عورت گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ مرحوم صدر کی بیوی آئیں اور دروازہ کھولا۔ اس عورت نے دیکھا کپڑے معمولی قسم کے ہیں، خیال کیا شاید نوکرانی ہوگی۔ پوچھا بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ بیگم صاحبہ سے کام ہے۔ آیت اللہ صدر کی بیوی یہ کہنے سے شرما گئی کہ میں تو خود بیگم ہوں۔ کہا نہیں ہے۔ تاجر کی بیوی چلی گئی۔ اتنے میں مرحوم آیت اللہ صدر گھر میں آئے، دیکھا کہ بیوی تو بہت ناراض ہیں۔ پوچھا کیوں ناراض ہیں؟ کہا فلاں تاجر کی بیوی آئی اور یہ خیال کیا کہ میں نوکرانی ہوں، مجھ سے پوچھا کہ بیگم کہاں ہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں ہے۔ آیت اللہ صدر کا یہ جملہ کتنا عالی جملہ ہے، ایک مرجع تقلید ہے۔ آیت اللہ صدر نے کہا تم نے ٹھیک کیا، تم بیگم نہیں ہو، حقیقی خاتون تو وہ ہے جس کی چادر کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن باغ فدق فقراء، غربا اور ضعیفوں کے لیے وقف تھا۔ کیا خوب کہا۔ مرد وہ نہیں کہ جو عیاشی کرے، بلکہ مرد وہ ہے کہ جو کسی محتاج کی مدد کرے، کسی شخص کا قرض ادا کرے۔ بیگم وہ نہیں کہ جو اس محفل میں ایک لباس پہنے اور دوسری محفل میں دوسرا، تیسری محفل میں تیسرا۔ بیگم وہ نہیں کہ جو قیمتی چادر سر پہ رکھے، بلکہ یہ تو اس کی شخصیت پہ ضرب لگاتی ہے۔ بس پھر بیگم کون ہے؟ بیگم وہ ہے کہ جو 4-5 چادریں رکھتی ہو، ان میں سے ایک خود اپنے سر پہ رکھتی ہو، باقی 4 چادروں کو ان لڑکیوں اور عورتوں میں تقسیم کرے کہ جو بغیر چادر کے گھر میں رہ رہی ہیں، چادر خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، چادر نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیاہ ہی نہیں جا سکتی۔ آئیے خدا کی رضا کے لیے
آپ کی اولاد کی خاطر بہتر عاقبت کے لیے، اسلام کے لیے، امام زمانہ علیہم السلام کی رضا کے لیے تھوڑا سا ان باتوں پہ غور و فکر کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ بحث کی سطح بہت اونچی ہے یا بہت نیچی ہے، لیکن کیا کریں؟ خدایا بحق باب الحوائج حضرت عباس علیہم السلام، اس شخص کے واسطے جس نے قربانی دی، ہر قسم کا ایثار دیا، خدایا اس شخص کے واسطے جس نے پانی نہیں پیا، ابا عبداللہ الحسین علیہم السلام کو بچوں کو یاد کرتی کہ خدایا ہم سب کو اس طرح کی جانثاری، فداکاری اور ایثار عنایت فرما۔ بہرحال ہماری جو فصل ہے، ہماری جو بحث ہے وہ گھریلو اخلاق کے بارے میں تھی۔ قرآن پاک اور اہل بیت علیہم السلام کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھر کے جس میں محبت و الفت ہو، وہ گھر کے جس کے رہنے والے ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوں، وہ گھر کے جس کے رہنے والے نماز گزار اور روزے دار ہوں، جو خدا کو یاد کرتے ہوں، وہ گھر کے جس کے رہنے والے دعا کے ذریعے خدا کے ساتھ راز و نیاز رکھتے ہوں۔ بس اس قسم کا گھر خدا کے نزدیک بہت ہی عظمت والا گھر ہے۔ خداوند عالم نے چاہا کہ ایسے گھر باعظمت ہوں، بابرکت ہوں، اہل آسمان کے لیے اس طرح سے چمکے جس طرح ہمیں ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن اور روایات معصومین علیہم السلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھر کے جس میں عداوت ہوتی ہے، ناسازگاری ہے، وہ گھر کے جس میں نماز روزہ نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ گھر کے جس میں گناہ ہو، وہ مثل کھنڈر ہیں، تاریک ہیں، یہ گھر مبارک نہیں۔ ایسے گھروں میں شیاطین کی آمد و رفت ہوتی ہے، فرشتے ایسے گھروں سے نفرت کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 36 میں ہے، وہ قندیل ان گھروں میں روشن ہے جس کی نسبت خدا نے حکم دیا کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، یعنی خداوند عالم کہہ رہا ہے کچھ ایسے گھر ہیں کہ جن کے لیے خدا نے چاہا کہ وہ باعظمت ہوں، مثلاً یہ کہ ایک شخص اپنے گھر کو معنوی اعتبار سے اوپر لے جاتا ہے۔ وہ کون سے گھر ہیں؟ یہ وہ گھر ہیں کہ جہاں پر خدا کا نام لیا جاتا ہے، تسبیح کی جاتی ہے۔ یہ وہ گھر ہیں کہ جس کے رہنے والے خدا کو یاد کرتے ہیں، وہ گھر کے جو خدا کے نزدیک عظمت رکھتے ہیں۔ یہ وہ گھر ہیں کہ جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اس گھر کے رہنے والے خدا سے ڈرتے ہیں، یعنی گناہ نہیں کرتے۔ یہ آیت ایک ظاہر رکھتی ہے کہ جس کے میں نے معنی بیان کیے، یعنی خدا کہتا ہے ایک گھر ایسا ہے جو مسجد اور مدرسے کی طرح مقدس ہے۔ کیوں؟ چونکہ مقدس افراد اس میں رہتے ہیں، اس لیے اس گھر میں خدا کو یاد کیا جاتا ہے، نماز روزہ اس گھر میں ہے، وہاں پر گناہ نام کی کوئی چیز نہیں، اختلاف نہیں۔ ایک معنی باطنی بھی ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اس سے تعویل کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو عظمت رکھتے ہیں۔ دوسرے معنی تعویلی ہوتے ہیں، یعنی ظاہر ہے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام تو مفسر قرآن ہیں، ان کو تفسیر اور معنی کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن قرآن ایک ظاہر رکھتا ہے جو سب کے لیے حجت ہے، لیکن ایک باطن بھی رکھتا ہے جو ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق قرآن کے باطن سے استفادہ کر سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آیت کہتی ہے کہ وہ گھر کے جس میں اختلاف نہیں ہوتے، افراد ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، عورت گھر میں کام کرتی ہے اس لیے کہ اس کا شوہر مسلمان ہے، اس کو راحت ملے، اس طرح مرد محنت اور خدمت کرتا ہے اپنے بچوں کی اس لیے کہ اس کے بچے مسلمان ہیں، وہ راحت سے رہ سکیں، آرام کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی گھر ہیں کہ جو ملائکہ کے پاس بہت عظمت رکھتے ہیں، یہ وہ گھر ہیں کہ جو خداوند عالم کی خوشنودی کا مورد قرار پاتے ہیں، ایک قسم کی عظمت رکھتے ہیں۔ ایسے گھر اسلام میں مقدس ہیں، عالم ملکوت میں مقدس ہیں، لیکن وہ گھر کے جن میں اختلاف ہے، بیوی شوہر کے ساتھ ناسازگار ہے، ایک دوسرے کی طرف مرد اور عورت محبت اور الفت کی نظر سے نہیں دیکھتے، تو اس آیت کے مطابق وہ گھر کوئی عظمت نہیں رکھتے، روایات اہل بیت علیہم السلام کے مطابق برکت نہیں رکھتے۔ یہ گھر روایات کے مطابق شیاطین کے گھر ہیں، شیاطین ان گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ گھر کے جن کے رہنے والے بے نمازی ہیں، خدا کے ساتھ راز و نیاز اور دعا نہیں کرتے، خدا ترس نہیں، قیامت سے نہیں ڈرتے، گناہ ان گھروں میں ہوتا رہتا ہے۔ قرآن اور روایات کی نظر میں وہ گھر تاریک ہیں، بس ان گھروں میں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ایسے گھروں میں ملائکہ خدا کی آمد و رفت کے بجائے شیاطین آمد و رفت رکھتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہم السلام فرماتے ہیں کہ وہ گھر کے جس میں قرآن پڑھا جائے، خدا کو یاد کیا جائے، وہ گھر کے جس میں گناہ نہ ہو، گناہ کے بجائے خدا کی یاد ہو،
مولا فرماتے ہیں پس یہ گھر مبارک گھر ہے، ایک صالح انسان آئندہ کے لیے اپنے آپ کو تربیت دیتا ہے، وہ مال کی جو اس گھر میں موجود ہے برکت رکھتا ہے۔ خلاصہ اس قسم کے گھر مبارک ہیں اس لیے کہ اس گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہے، شیاطین اس گھر کے قریب نہیں آتے، شیاطین اگر چاہیں تو بھی اس گھر میں آمد و رفت نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد مولا ام المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گھر کے جن میں گناہ ہوتا ہے، وہ گھر کے جن میں شیاطین کی آمد و رفت ہوتی ہے، ملائکہ ایسے گھروں سے نفرت کرتے ہیں، ایسے گھر برکت سے خالی ہوتے ہیں، اور جو بچے اس گھر کے ماحول میں پلتے ہیں وہ مبارک نہیں ہو سکتے۔ علوم اور تربیت کے اعتبار سے اس بچے کی سعادت بہت مشکل کام ہے، اور یہ معلوم ہو کہ جس گھر میں محبت اور الفت نہیں، اس گھر میں سوائے پریشانی اور اضطراب کے کچھ نہیں۔ لیکن بدبختی بچوں کے لیے ہے، یہ گھر بچوں کے لیے بھی زندان ہے، بے برکت ہے۔ وہ گھر کہ جس میں گناہ ہو، جس میں اختلاف ہو، وہ گھر صلاحیتوں کا قاتل ہے، بچے کی استعداد کا قاتل ہے، بچے کی زندگی کو افسردہ بنا دیتا ہے، خود میاں بیوی کو بے استعداد بنا دیتا ہے، ان کی زندگی افسردہ بنا دیتا ہے۔ یہ روایات کہتی ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر کو مقدس بنانا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ گھر میں نماز، روزہ، خدا کی یاد، دعا، قرآن کا دوام ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر مبارک ہو، اولاد آپ کے لیے مبارک ہو، آپ کی زندگی مبارک ہو، آپ کی عمر مبارک ہو، مال آپ کے لیے مبارک ہو، پس چاہیے کہ آپ کا گھر گناہ کا گھر نہ ہو۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اگر ہمارا گھر گناہ کا گھر ہو تو پھر اس کے بابرکت ہونے کی امید رکھنا بیکار ہے۔ تمہاری عمر اس گھر میں صرف ہوگی، اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے تمہارے لیے مبارک نہیں ہوں گے۔ روایات کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آپ آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح چمکتے ہیں، پس وہ گھر کے جس میں یاد خدا ہو، وہ گھر کے جس میں گناہ نہ ہو، وہ گھر کے جس میں نماز و روزہ، دعا، قرآن ہو، یہ گھر چمکتا ہے ملائکہ کے لیے آسمان میں۔ ملائکہ ان گھروں کو دیکھتے ہیں، ان گھروں کو دیکھ کے لذت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور روایت ہے کہ وہ گھر کے جس میں کتا ہے پس وہاں ملائکہ نہیں، ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اس روایات کے تین معنی ہیں۔ ایک تو معنی ظاہری ہے، وہ یہ کہ کتوں کی تربیت کرنا جیسے کہ مغرب والے کرتے ہیں، یہ لوگ قیامت کے دن یزید کے ساتھ محشور ہوں گے، چونکہ یزید کتے اور بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، یہ ایک معنی ہے۔ دوسرے معنی اہل دل سے متعلق ہیں، بہت سے مراد انسان کا دل ہے، یعنی وہ دل کے جس میں صفات رذیلہ ہوں، نور خدا اس دل میں نہیں چمکتا، یعنی خدا کا نور داخل نہیں ہوتا، ملائکہ کے الہام اس دل میں نہیں ہو سکتے۔ ملائکہ انسان کو الہام کرتے ہیں، وہ انسان کے جو اپنے دل پاک کر لیتے ہیں، ملائکہ ان انسانوں کے دل میں داخل ہوتے ہیں، لیکن اس دل میں کہ جس میں کتا نہ ہو، یعنی صفات رذیلہ نہ ہو، حسد، تکبر، خود پرستی، یہ روایات کے بہترین معنی ہیں۔ تیسرے معنی روایات کے جو لیے گئے ہیں وہ ہماری بحث کے ساتھ مربوط ہیں، اور وہ یہ کہ گھر میں اختلاف پایا جاتا ہے، عورت کو دیکھ کر غصے میں مرد درندہ بن جائے، تو ایسے گھر ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ نہیں بن سکتے، یعنی وہ شخص کے جو روحانی اعتبار سے درندہ صفت انسان ہو، ملائکہ وہاں نہیں آ سکتے، یہ ملائکہ کے آنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ احتمالاً یہ معنی درست ہیں، روایات کی مراد یا تو معنی دوم ہے یا پھر معنی سوم۔ ایک اور قول ہے کہ جمع کرنا ممکن ہے تو پھر بہتر ہے۔ خلاصہ یہ کہ روایات تین معنی رکھتی ہیں۔ پہلے معنی کہ وہ گھر کے جن میں کتوں کی تربیت کی جائے، ملائکہ وہاں پر آمد و رفت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہاں شیاطین کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ وہ دل کو جو ناپاک ہیں وہاں ملائکہ کی آمد و رفت نہیں ہوتی۔ تیسرا کہ وہ گھر کے جو اختلاف رکھتے ہیں، جہاں گناہ ہوتے ہیں، خدا کی یاد نہیں ہوتی، وہاں پر ملائکہ کی آمد و رفت نہیں ہوتی، بلکہ یہ گھر شیاطین کے خطرے کی گھنٹی ہے، جس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ملائکہ ہمارے گھر میں آمد و رفت نہ رکھیں، اگر خداوند متعال کا دست عنایت ہمارے سروں پر نہ ہو، ہمارے گھروں پر اس کی نظر رحمت نہ ہو، اگر خدا کی رحمت ہمارے گھر میں نہ ہو، ہم پر افسوس ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس ان بچوں پہ کہ جو اس گھر میں پلتے ہیں۔ اس قسم کے گھروں میں بڑے ہونے والے بچوں کا سالم رہنا ایک مشکل کام ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ گھر آرام کی جگہ ہے، بیوی مرد کے لیے، مرد بیوی کے لیے آرام۔ یہ بات واضح ہے کہ وہ گھر کے جس میں گناہ ہوتا ہے، وہ گھر کے جہاں رحمت خدا کا نزول نہ ہو، وہ گھر کے جس میں شیاطین کی آمد و رفت ہو، وہ محل آرام نہیں بلکہ پریشانیوں اور مصیبتوں کا گھر ہوگا۔
قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 109 میں فرماتا ہے، کیا جس شخص نے خدا کے خوف اور خوشنودی پر اپنی عمارت کی بنیاد ڈالی وہ زیادہ اچھا ہے، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اس بوئے کنارے کے لب پر رکھی ہو جس میں دراڑیں پڑ چکی ہوں اور گرا چاہتا ہو پھر وہ اسے لے کے جہنم کی آگ میں پھٹ پڑے اور خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچایا کرتا ہے۔ یہ آیت تشبیہ معقول بمحسوس ہے، یعنی جس وقت قرآن ہمیں ایک معنی معقول سمجھانا چاہتا ہے تو اسے ایک اور محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گھر کی بنیاد رکھے، اگر اس گھر کے ستون یا دیوار مضبوط ہوں تو اس کے اوپر ڈالے جانے والی چھت قائم رہ سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی سیلاب آنے کی جگہ پر گھر بنائے تو جب طوفان آئے گا یا سیلاب آئے گا تو اس کو بہا کے لے جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہاری زندگی، اگر تمہارا گھر تقوی کی بنیاد پر ہو، یعنی بنیاد ہی تقوی ہے، یعنی ایک گھر میں تقوی ہو، نماز، روزہ، قرآن، راز و نیاز بخدا، رابطہ بخدا، اگر تمہارے گھر میں گناہ نہ ہو تو بقول قرآن سورہ نور آیت نمبر 37 کہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن خوف کے مارے دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ جس گھر میں خوف خدا ہو وہ گھر محکم ہے، اس گھر سے نکلنے والی اولاد سالم ہے۔ اس قسم کے گھر میں زندگی گزارنا مبارک ہے۔ اس لیے جس گھر میں خوف خدا نہیں، قرآن اس کے بارے میں ارشاد کرتا ہے وہ گھر ایسا ہے جیسے کہ ایک گھر بنائیں ایسی جگہ جہاں پر سیلاب آتا ہے، پس جب بھی سیلاب آئے گا تو اس کو بہا کے جہنم میں داخل کرے گا۔ خدا کی عنایت ان انسانوں پر نہیں، یعنی رحمت خدا ان گھروں میں نہیں کہ جن میں گناہ ہوتے ہیں۔ اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، ملائکہ اس گھر میں آتے جاتے نہیں، بلکہ ان گھروں میں شیطان، بے برکتی، ظلمت و غم، غصہ، پریشانی ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا آپ اگر برکت چاہتے ہیں، سعادت طلب کرتے ہیں، لازماً آپ کے گھر گناہ سے پاک و پاکیزہ ہونے چاہیے۔ آپ کے گھروں میں نماز قائم ہونی چاہیے، اسلام میں اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ آپ نوافل گھر میں پڑھا کریں، واجب نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے یہودی اور نصارہ کی طرح نہ بنو کہ جو عبادت کو صرف کلیسا سے مخصوص جانتے ہیں۔ آپ کے گھروں کو محل عبادت ہونا چاہیے۔ آپ کے گھروں میں قرآن، دعا، یاد خدا، الفت و محبت، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی صفات موجود ہونی چاہیے۔ اسلام کی عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت یہ ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے یا شوہر بیوی کی خدمت کرے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہادت راہ خدا میں سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ وہ عورت کے جو اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے، کھانا پکائے، برتن دھوئے، دسترخوان بچھائے، دسترخوان اٹھائے، خداوند عالم اس عورت کی، اس قسم کی عورت کے نامہ اعمال میں ایک شہید کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح ہم روایت میں پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی مرد گھر میں اپنی بیوی کی مدد کرے تاکہ اس کی بیوی کو زیادہ تکلیف نہ ہو، یہ گھر سے باہر محنت اور مشقت سے کام کرتا ہو تاکہ اس کے بال بچے آرام کے ساتھ زندگی گزاریں، تو خداوند عالم اس مرد کے نامہ اعمال میں ایک شہید کا ثواب لکھتا ہے۔ سب سے بڑی عبادت گھر میں خدمت کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، فضل و رحمت خدا آپ کے گھر میں ہو، ملائکہ کی آمد و رفت آپ کے گھر میں ہو، اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مبارک نسل اپنے گھر سے معاشرے کے حوالے کریں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں برکت ہو، تو آپ کو لازماً اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ گھر میں آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ محکم ہے۔ وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے خدا کے ساتھ رابطہ محکم اور مضبوط ہوتا ہے، ان میں ایک شوہر اور بیوی کے درمیان محبت و الفت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ مرد کہ جن کی بیویاں ان سے راضی، جب ایسا ہے تو خدا ان سے راضی ہے۔ بدقسمت ہے وہ مرد کہ جس سے اس کی بیوی راضی نہ ہو، لیکن اس سے بھی بدتر ہے وہ عورت کہ جس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ ایک مبارک نسل کا ایسے گھر سے نکلنا ناممکن ہے۔ آپ سے عرض کروں کہ اگر مال حرام گھر میں آتا ہے، مال حرام سے آپ کی خوراک بنتی ہے، ریا سے، رشوت سے، لوگوں کے مال سے، تو پھر یقین جانیں اس گھر میں ملائکہ نہیں، بلکہ یہ گھر تو آگ کی لپیٹ میں ہوتا ہے۔ آسمان کے ملائکہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، چنانچہ قرآن کہتا ہے ملائکہ دیکھتے ہیں یہ عورت اور یہ بچے جو کہ بے گناہ ہیں لیکن جل رہے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 10، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق چٹ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور عنقریب جہنم واصل ہوں گے۔ یتیم یہاں پر اسباب مصداق ہے، یعنی قرآن نے ایک بڑے مصداق کے اعتبار سے یتیم کا ذکر کیا، لہٰذا آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ کہ جو مال حرام کھاتے ہیں
گویا انہوں نے آگ لگا لی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اسی آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو خمس نہیں دیتے، جس کے مال میں خمس واجب ہے اسے کھاتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی اسے کھاتے ہیں، یعنی وہ مال کے جو راہ حرام مثلا رشوت، ربا، دھوکہ، جوا سے حاصل ہو، اس قسم کے مال کو کھاتے ہیں، گویا یہ لوگ آگ کھا لیتے ہیں۔ اس قسم کے مال کے آگ ہونے کو کون دیکھتا ہے؟ وہ شخص کہ جو آنکھ رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان بصیرت رکھتا ہے وہ دیکھے گا اس گھر کو کہ جس میں خمس نہیں دیا جاتا، زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اب اگر اس گھر میں دسترخوان بچھ جائے تو وہ چشم بصیرت رکھنے والا دیکھتا ہے کہ بیوی آگ کھا رہی ہے، بچے آگ کھا رہے ہیں، اس وقت اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 کہ اب ہم نے تیرے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ وہ گوشت پلاؤ کہ جو دنیا کے دسترخوان میں تھا وہ قیامت کے دن آتش جہنم بن جاتا ہے۔ جہنم میں یہی دسترخوان بچھا ہوگا، جو مال حرام کھایا ہے وہ وہاں پر کھا لیتا ہے۔ افسوس اس عورت اور ان بچوں پر، ناممکن ہے کہ اس گھر کے بچے سعادت مند بنے۔ اب قیامت کے دن یہ عورت اور بچے اس مرد کے دشمن ہیں۔ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑ کر کہیں گے، بے انصاف، تو نے ہمیں آگ کیوں کھلائی؟ عورت پوچھے گی، تو نے خمس کیوں نہیں دیا؟ مال حرام ہمیں کیوں کھلایا؟ تو ہمیں مال حرام سے روزی کھلاتا۔ بچے اس کا گلا پکڑیں گے، تو نے ہمیں آگ کیوں کھلائی جس کی وجہ سے ہم عبادت کے بجائے گناہ کی طرف مائل ہوئے؟ تو نے مال حرام کھلا کر ہماری سعادت چھین لی۔ روایات میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بدبخت انسان وہ ہے کہ جو دنیا میں دن رات بال بچوں کے لیے زحمت اٹھائے، لیکن قیامت کے دن یہی بیوی اور بچے اس کے دشمن بنیں، اس پہ لعنت کریں، کہیں کہ خداوند تو اس سے پوچھ، خمس نہیں دیا، روپیہ جسے ہم نے کھایا اس نے مال حرام ہمیں دیا، ہمیں سنگ دل بنایا، پروردگار اس سے سوال کر۔ سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں ہے کہ جو لوگ جو کچھ نیک کام کیے ہیں ہم ان کی طرف توجہ کریں تو ہم ان کو گویا اڑتی ہوئی خاک بنا کر برباد کر دیں گے۔ اس آیت میں قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے جو بہت اچھی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج بجا لاتا ہے، زیارت کرتا ہے، کربلا جاتا ہے، مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کرتا ہے، غم حسین میں آنسو بہاتا ہے، مجلسیں برپا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، واللہ یہ عبادت اتنی چمک دمک رکھتے ہیں کہ مشعل کی مانند لباس سفید میں یہ شخص محشر میں آئے گا، لیکن چونکہ اس نے مال حرام کھایا ہے، دوسروں کا مال کھایا ہے، اس کے تمام اعمال اس سے لے کر دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ جب وہ خود خالی ہو جائے گا تو اس وقت سب اس شخص کا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے یہ وہ شخص ہے کہ جس کی اعمال کو بیوی اور اس کے بچوں نے کھایا، یعنی حرام ذریعے سے لایا ہوا مال بیوی بچوں نے کھا کر دنیا میں آرام سے زندگی گزاری۔ اب اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے۔ سوال اور جواب یہ ہے کہ اپنے اعمال کو بیوی اور بچوں کے حوالے کرے اور خود خالی ہاتھ جہنم میں چلا جائے۔ قرآن کہتا ہے ایک اچھے اعمال کو قیامت کے دن لائیں، تمام اعمال اس سے لیے جائیں گے۔ حق الناس مشکل ہے، ہوشیار رہیں اور یہ جان لیں کہ اگر تمہارے گھر میں حرام آ جائے تو رحمت خدا چلی جاتی ہے، برکت چلی جاتی ہے، الفت و محبت چلی جاتی ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ جن بچوں کے لیے تو تڑپتا تھا وہی قیامت کے دن تجھ پہ لعنت کریں گے اور تجھے جہنمی بنا دیں گے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ اسلام نے اختلاف اور انتشار کی سخت ممانعت کی ہے، اس کے برعکس الفت و محبت، اتحاد اور بھائی چارے کو بہت مقدس مانا ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ اہل جہنم کی ایک واضح صفت یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ ایک کہے گا تو نے مجھے جہنمی بنایا، دوسرا کہے گا تو نے مجھے جہنمی بنایا، ایک کہے گا خداوند تو نے اس سے سوال و جواب کر کے اس نے مجھے جہنمی کیوں بنایا، دوسرا بھی کہے گا میرے بارے میں اس سے سوال و جواب کر کہ اس نے مجھے جہنمی بنایا۔ خدا کا خطاب قہر و غضب ان دونوں کو کہتا ہے تم دونوں کے لیے عذاب ہے اور دگنا۔ ایک تو یہ کہنا کہ دنیا میں اپنے برادر مومن کو برا بھلا کہا، دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو برا بھلا کہنے پر مجبور کیا۔ قرآن شریف سورہ اعراف آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے کہ جب ان میں سے ہر گروہ داخل ہوگا تو اپنے ساتھی دوسرے گروہ پہ لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس میں پہنچ جائیں گے تو اس میں پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے واسطے بد دعا کرے گی کہ پروردگار انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تو ان پر جہنم کا دگنا عذاب فرما۔ اس پہ خدا کہے گا ہر ایک کے واسطے دگنا عذاب ہے۔
تم جانتے نہیں، یعنی اہل جہنم کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اس مقام پر تجسم اعمال کو بیان کریں تو اس کے معنی یوں ہے کہ شوہر اور بیوی کے جو گھر میں اختلاف رکھتے ہوں، غلطی کو ماننے کو تیار نہ ہوں۔ شوہر کہے تو نے مجھے بدبخت بنا دیا، بیوی کہے تو نے مجھے بدبخت کر دیا، شوہر کہے کہ اولاد کا بد کردار ہونے میں تیرا قصور۔ اگر کسی گھر میں بدکوئی، بد کلامی، نعوذ باللہ گالی گلوچ ہے، زبان درازی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی ہو، تو اس قسم کا گھر ظاہراً گھر ہے، لیکن قانون تجسم اعمال کے مطابق یہ گھر جہنم ہے۔ یہ اس وقت معلوم ہوگا کہ جب پردے ہٹ جائیں گے۔ میں خواتین و حضرات سے کہوں گا کہ دنیا اور آخرت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ظاہر دنیا ہے، باطن آخرت ہے۔ جو کچھ اس دنیا میں واقع ہوتا ہے، اس کی واقعیت، اس کی حقیقت آخرت میں ظاہر اور روشن ہو جاتی ہے۔ اگر جہنم کی آگ ہے تو یہ خود ہمارے ہاتھوں کی پیدا کرتا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 6 سے 18 میں خدا فرماتا ہے کہ اگر وہاں بہشت کی نعمات ہیں، حوریں ہیں، تو وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اسی طرح سورہ الحاقہ آیت نمبر 34 میں ہے کہ جو کارگزاریاں گزشتہ ایام میں کر کے آگے بھیج چکے ہو، اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو۔ قیامت کے دن بہشت میں خطاب ہوگا، اے روزہ رکھنے والوں، یہ وہ نعمات ہیں کہ جن کو تم نے ماہ مبارک رمضان میں بھیجا تھا۔ کھاؤ پیو، عیش کرو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ دنیا سے بھیجی گئیں۔ اگر تمہارے گھر میں اختلاف ہو تو ظاہراً ایک شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، ایک بہن بھائی ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ ایک بیوی کا بدتمیزی کرنا شوہر کے سامنے، شوہر کا بیوی کو گالی دینا۔ ظاہراً تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گالی دی، لیکن اس کا باطن جہنم ہے۔ ایک دن جب آنکھ کھول کر دیکھتا ہے تو نظر آتا ہے کہ گھر جہنم بن چکا ہے۔ وہ گالی گلوچ اس جگہ واپس آتے ہیں، شوہر کا بیوی کو گالی دینا، بیوی کا شوہر کو گالی دینا وہاں پر مجسم ہو جاتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ اس آیت میں کلما دخلتم اس عمل کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں اختلاف ہو جائے پس تم قیامت کے دن بھی اختلاف رکھتے ہو۔ اگر تمہارے گھر گالی گلوچ ہے، بغض ہے، مار پیٹ ہے، وہاں پر بھی مار پیٹ ہے، وہاں پر بھی ایک دوسرے کو گالی گلوچ دو گے، ایک دوسرے کو مارو گے، جو کچھ یہاں بو گے وہاں پر پاؤ گے۔ اگر تمہارے گھر میں بد کلامی ہے، گھر کا ماحول ٹھنڈا ہے، تجسم عمل اس کا یہ ہے کہ وہاں آتش جہنم ہے، اس کا محیط و ماحول گرم ہے۔ اگر یہاں پر جلنا جلانا ہے تو وہاں پہ بھی آتش جہنم جلنا اور جلانا ہے۔ اس کے برعکس قرآن شریف بہشتیوں کے بارے میں سورہ واقعہ آیت نمبر 15 اور 16 میں فرماتا ہے، موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، یعنی جنت میں ایک دوسرے کے سامنے خوشحال اور مزے میں ہوں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 25-26 کہ وہاں بہشتی لوگ نہ تو بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات، فحش بات، بس ان کا کلام سلام ہی سلام ہوگا۔ اہل بہشت بد کلامی نہیں کرتے، ایک دوسرے کو آفرین آفرین کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں شکر گزار ہیں کہ تم نے اپنے کو بھی اور مجھے بھی بہشتی بنایا۔ دوسرا اس کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا مشکور ہوں کہ خود بھی بہشتی بن گیا، مجھے بھی بہشتی بنایا۔ یہ اہل بہشت کی صفت ہے۔ قانون تجسم عمل ہم سے کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں محبت الفت کی فضا برقرار رہے، مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرے، یہ کھانا جو تم نے پکایا بہت لذیذ تھا، آفرین۔ بیوی مسکرا کر کہے تم لائے ہی ایسا تھے، مجھے پکانے میں لطف آیا۔ اگر اس قسم کا ماحول گھر کے اندر موجود ہو، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہوں، محبت و الفت موجود ہو، ہر ایک اپنی اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہو، اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو عذر خواہی کرتے ہوئے، تو اس کا تجسم عمل یہ ہے کہ بہشت میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے، کھائیں گے اور خوشحال ہوں گے، وہاں پر ایک دوسرے کو آفرین کہیں گے۔ عزیزان من، آپ ایسے کام کریں کہ جو آپ کے لیے نعمات بہشت بنے، گھر کے اندر ایک دوسرے کو آفرین و شاباش کہیں، غلطی کو مانیں، خصوصاً مرد حضرات کہ جو کبھی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ کبھی غصہ آئے، اگرچہ غصہ نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی کو برا بھلا کہا ہے جو نہیں کہنا چاہیے، جب غصہ ختم ہو فوراً اس شخص سے معذرت کر لیں، فوراً اپنی غلطی مان لیں، اپنی غلطی تسلیم کر لیں۔ یہ ایک قسم کی خود سازی ہے، گویا گھر ہمارے لیے ایک قسم کا مکتب ہونا چاہیے۔ اخلاق کی بہترین کتابیں
مرد و عورت کے لیے بہترین معلم اخلاق ہیں، خصوصاً عورتوں کے لیے گھر ہے۔ خدا نہ کرے اگر ایک مرد کوئی غلطی کرے اور اپنی غلطی تسلیم نہ کرے، خواتین سے گزارش کروں گی کہ آپ عذر خواہی کریں، غصہ نہ کریں اور اپنی غلطی تسلیم کریں، کیونکہ یہ فکر اور غصہ دونوں جہنمی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بہشتی گھر بنے، آپ کے گھر کا ماحول خوش باش ہونا چاہیے۔ اگر بیوی اور شوہر میں سے کوئی بھی ایک اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ ہو، آپ اس غلطی کو قبول کریں، عذر خواہی کریں۔ اس وقت یہ نہ کہیں کہ تمہاری غلطی ہے، بلکہ کہہ دیں میری غلطی ہے۔ لڑائی جھگڑوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ذرا سا صبر سے کام لے تو پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جھگڑا ختم نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ طرفین عروج پر ہیں۔ لیکن اگر آپ بہشت چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ذرا جھکاؤ۔ اگر بہشت کی ان نعمات عجیب و غریب کو چاہتے ہیں تو صبر سے کام لینا ہوگا۔ اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اس اختلاف کو فوراً دور کریں۔ آپ کے گھر میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ 1 گھنٹے تک بھی آپ کے گھر میں اختلاف کو نہیں رکنا چاہیے۔ گھر میں مرد کو مردانگی رکھنی چاہیے۔ عورت کو جہاں تک وہ ایک عورت ہے، شوہر کے مقابل میں چاہے شوہر کی غلطی ہو، متواضع ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اچھی بیوی یہی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 34۔ پس نیک بخت بیویاں تو شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں، ان کی پیٹھ پیچھے جس طرح خدا نے حفاظت کی، وہ بھی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں۔ اچھی بیوی کی 2 صفات ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے متواضع ہے، اگرچہ کہ شوہر کی غلطی ہو، دوسری یہ کہ پاک دامن ہے، چاہے وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں، چاہے اس کا شوہر موجود ہو یا پھر اس کا شوہر موجود نہ ہو، بے حجاب نہیں رہتی، چاہے اس کے سامنے شوہر کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ نامحرم کے سامنے بے حجاب نہیں رہتی ہیں، اگرچہ کہ وہ شوہر کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ عفت رکھتی ہیں، جہاں شوہر نہیں لیکن بے حجاب بھی نہیں، بلکہ گلیوں اور سڑکوں میں اس سے بھی زیادہ اچھا حجاب اور پردہ کرتی ہیں۔ گھر ہو یا مدرسہ اچھا پردہ کرتی ہیں، تو ایسی عورت کو قرآن پاک اچھی بیوی کے نام سے پکارتا ہے۔ میری مراد وہ جملہ تھا کہ جس میں قرآن کہتا ہے اچھی خاتون وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو متواضع رکھے۔ اگر کبھی کوئی اختلاف ہو جائے تو مان جائے، کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے۔ گھر میں اختلافات کا ہونا ایک امر طبیعی ہے، کبھی اختلاف واقع ہوتا ہے۔ مرد چاہتا ہے کہ بیوی چاہتی ہے گھر میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان واقعی چاہتا ہے کسی گھر میں اختلاف نہ ہو، لیکن جو قرآن پاک کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اختلاف پیدا ہو جائے، تم دونوں میں سے ایک خصوصاً بیوی اپنی غلطی مان لے، اپنے شوہر کے سامنے متواضع بنے، خاموش ہو تاکہ اختلاف کی آگ بند ہو۔ یہ آگ کا بھڑکانا، آگ کے اندر مزید پٹرول ڈالنا، حقیقت میں آتش جہنم کا زیادہ کرنا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 6۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اختلاف میں جس شخص کی زبان گندی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ بیوی کا نقصان کر رہا ہے، بلکہ وہ در حقیقت اپنا نقصان کر رہا ہے، چونکہ اس کی زبان گندی ہے۔ پہلا نقصان تو یہ کہ گندی زبان استعمال کرنے سے اس کی شخصیت ختم ہو رہی ہے، گندی زبان سے اپنی شخصیت کو داغدار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح وہ خاتون کے جو گندی زبان رکھتی ہے، وہ یہ خیال نہ کرے کہ اس سے شوہر کا کچھ نقصان ہے، بلکہ اس کا اپنا نقصان ہے۔ پہلا تو یہ کہ اس کی محبت شوہر کے دل سے ختم ہوگی۔ وہ عورت کے جو اپنے شوہر کی محبوب نہیں، وہ مرد کے جو گھر میں اپنی شخصیت کھو چکا ہے، وہ ہمیشہ اس آیت مجیدہ کو مد نظر رکھے کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ نزاع اور اختلاف اتنا خطرناک ہے، بالکل اس شخص کی طرح ہے کہ جو جہنم کی بلند ترین وادی میں بیٹھا ہوا ہو۔ خواتین و حضرات، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، لیکن 2 چیزیں فنا ہونے والی نہیں، ایک تو فداکاری اور درگزر کرنا، اور ایثار، قربانی۔ فداکاری اور درگزر کرنا یہ ایسی 2 صفات ہیں کہ جو انسان کو اتنا نورانی بنا دیتی ہیں کہ جب انسان محشر کے میدان میں داخل ہوتا ہے، چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اتنا چمکتا ہے کہ میدان محشر کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اور دوسری باقی رہنے والی چیز بہشتی نعمات اور جہنم کے عذاب ہیں، جبکہ دنیا گزرنے والی جگہ ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ اپنی دنیا کی فکر میں نہیں ہیں، اولاد کی فکر بھی نہیں، تو کم از کم ان روایتوں کا خیال رکھیں، اپنے اسلام کا خیال رکھیں، ان اختلافات کو ختم کریں۔ ہم میں اتنا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ اگر شوہر کو مادی مشکلات درپیش ہیں تو وہ بیوی بیچاری کی جو گھر میں ہے اس کی کیا غلطی ہے؟ بیوی اگر شوہر آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتا تو اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ اس بد اخلاقی کا کیا مطلب؟ آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ فرض کر کے دیکھو کہ کیا تم اس قیمتی ہار کو خرید سکتی ہو کہ نہیں، اس لباس کو خرید سکتی ہو کہ نہیں۔ اگر نہیں خرید سکتی ہو تو پھر شوہر کے ساتھ اختلاف کیوں؟
شوہر کے ساتھ یہ بدکلامی کیوں واویلا؟ تمہیں قسم ہے خدا کی، جب تم کسی بیٹی کا جہیز طے کرنا چاہتے ہو آپس میں مل بیٹھ کر مشورہ کرو، غور کرو، سوچو کس طرح ہلکا ہو سکتا ہے، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے لگو۔ زبردستی جہیز بنوا کر شادی کرو گے تو وہ شادی مبارک نہیں ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھروں کو محبت، سکون اور دینداری کا گہوارہ بنا دے۔ ہمیں ایسا گھر عطا فرما کہ جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور والدین کا فرما بردار بنا، ہمارے دلوں میں دین کی محبت اور گھروں میں قرآن اور اہل بیت کا نور جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ مجالس آپ کے دل کو چھو گئیں تو براہ کرم ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچ سکے۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔